بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در غسل، یہ فصل غسل کے بیان میں ہے۔ شستن تمام بدن و آب در دہن و در بینی کردن فرض است۔ پورے بدن کا دھونا اور پانی منہ اور ناک میں ڈالنا فرض ہے۔ وہ سنت آن است کہ اول دست بشوید، اور سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے۔ وہ نجاست حقیقی از بدن پاک کند، اور حقیقی ناپاکی کو بدن سے پاک کرے، پس کر وضو کند، پھر وضو کرے۔ لیکن اگر در جائے کہ آب غسل جمع می شود، غسل بھی کند۔ لیکن اگر ایسی جگہ میں غسل کر رہا ہے کہ غسل کا پانی جمع ہوتا ہے تو پائے بعد غسل بشوید، پاؤں غسل کے بعد دھوئے۔ وہ سہبار تمام بدن بشوید، اور 3 مرتبہ پورا بدن دھوئے۔ وہ برزن، اور عورت پر رسانیدن آب، پانی کا پہنچانا، در بیخے منہائے بابتا، گندے ہوئے بالوں کی جڑ میں، فرض است، فرض ہے۔ وہ شغاب تنے منہائے بابتا ضرور نیس، اور گندے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بر مرد اگر منہ سر داشتہ باشد، اور مرد کے اوپر اگر سر کے بال رکھے ہوئے ہو تو شغاب تنے منہ، بالوں کا کھولنا، وہ شستن تمام اور ان تمام کا دھونا شروع سے تابن جڑ تک فرض ہے۔ اس فصل میں مصنف نے غسل کے فرائض بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ پورے بدن کا دھونا اس طرح آدمی پورے بدن کو دھوئے کہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، ناک میں پانی ڈالے اور غرارے کرے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے 3 مرتبہ، اور اگر ناپاکی کا ممکن ہے کہ ناپاکی کہیں لگی بھی ہو تو اس کو پہلے دھو لینا چاہیے، پھر اس کے بعد وضو کرے۔ اگر ہم نے ناپاکی پہلے نہیں دھوئی اور ہم نے وضو کر لیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس لیے پہلے اس ناپاکی کو دھونا چاہیے جہاں بدن میں امکان ہو سکتا ہے اور ہمیں لگے کہ یہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر آدمی ایسی جگہ غسل کر رہا ہے کہ غسل کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں پر، یہ پہلے زمانے کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں کچے غسل خانے ہوتے تھے تو لوگ جہاں نہاتے تھے وہیں پانی جمع رہتا تھا، اس لیے وہاں کے حکم یہ ہے کہ پاؤں کہیں اور دھوئے، بعد میں دھوئے، پہلے غسل کرتے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ بھائی عورت نے اگر لٹے باندھ رکھی ہیں، جیسے افریقن لڑکیاں بہت ساری باریک باریک لٹے باندھتی ہیں سروں میں، تو اگر وہ اتنے کھولیں گے پھر انہیں کھولنا پھر بٹنا، اس میں تو ٹائم لگتا ہے بہت۔ اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اکیلی عورت ہے اور کھولنے والا اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس میں پریشانی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے جڑوں میں پانی پہنچ جائے ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن عام چٹیے جنہیں عورتیں خود سے ہی باندھ لیتی ہیں، خود ہی بٹ لیتی ہیں، ان میں کوئی دقت کی بات نہیں، ان کو کھولنا ضروری ہے۔ آخر میں مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے عورتوں کی طرح بال رکھ رکھے ہوں، جیسے جو اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں، وہ عورتوں کی طرح سیدھے بال رکھتے ہیں، چھٹیاں بھی باندھتے ہیں عورتوں کی طرح ہی، تو اگر مرد نے اس طرح کسی نے کر رکھا ہے، بالوں کو رکھا ہے، تو اس کے لیے تو بالوں کو کھولنا ضروری ہے اور فرض ہے، اور بالوں کو بالکل تر کرنا شروع سے جڑ تک فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔